بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراب کی محفل اپنے عروج پر تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنے وزیروں اور مشیروں کے ہمراہ جام بھر بھر کے پی رہا تھا اور اپنی کنیزوں سے شراب کے جام لے رہا تھا۔ اچانک بہلول دانا وہاں آ پہنچے۔ جیسے ہی ہارون نے بہلول کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں اپنی پچھلی نصیحتیں یاد آئیں۔ وہ جانتا تھا کہ بہلول کچھ نہ کچھ بات ضرور کریں گے، اس لیے اس نے خود ہی سوال شروع کر دیا۔ اچھا بہلول، مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا انگور کھانا حرام ہے؟ بہلول نے فوراً جواب دیا، نہیں، یہ بالکل بھی حرام نہیں ہے۔ ہارون نے پھر سوال کیا، اور اگر وہ شخص انگور کھانے کے بعد پانی پی لے تو؟ بہلول نے مسکرا کر کہا، پانی پینے میں بھی کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ پھر ہارون نے مزید سوال کیا، اور اگر وہ شخص انگور کھانے اور پانی پینے کے بعد کچھ دیر دھوپ میں بیٹھ جائے تو؟ بہلول نے اطمینان سے جواب دیا، ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، چاہے وہ جتنی دیر بیٹھے۔ ہارون نے بڑے فخر کے ساتھ کہا، تو پھر بہلول تم ہی بتاؤ، اگر یہی انگور اور پانی تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو پھر یہ حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ بہلول نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا کر کہا، اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ سے کچھ سوالات کر لوں، تاکہ شاید آپ کے سوال کا جواب مل جائے اور ساتھ ہی اس شراب کی تباہ کاریوں کا بھی پردہ فاش ہو سکے۔ خلیفہ صاحب، اگر کسی شخص کے سر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اسے کوئی نقصان پہنچے گا؟ خلیفہ کہنے لگا، نہیں، ایسا کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر اسی مٹی کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دیا جائے تو کیا پھر بھی کوئی تکلیف ہوگی؟ بہلول نے اگلا سوال کیا، جس پر خلیفہ نے نہیں کہا، نہیں، ایسا کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ پھر بہلول کہنے لگے، لیکن اگر آپ مٹی اور پانی کو ملا کر اینٹ بنا لیں اور پھر اسے دھوپ میں سکھا کر کسی شخص کے سر پر ماریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ شخص پھر بھی محفوظ رہے گا؟ خلیفہ ہنستے ہوئے بولا، تم تو عجیب باتیں کرتے ہو بہلول، اس صورت میں اس شخص کا سر پھٹ جائے گا۔ بہلول نے دھیرے سے کہا، پھر عالی جاں آپ غور کریں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ جیسے مٹی اور پانی مل کر کسی کا سر پھوڑ سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی انگور اور پانی جب مل کر شراب کی شکل اختیار کرتے ہیں تو وہ انسان کی عقل کو متاثر کرتے ہیں اور اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی۔ اسلام نے اسی وجہ سے شراب پینے والوں پر سخت سزا رکھی ہے۔ ہارون کا نشہ فوراً اتر گیا اور وہ سر جھکائے ہوئے اٹھا۔ اس نے شراب کی محفل کو ختم کرنے کا حکم دیا اور کہا، اس محفل کو فوراً برخاست کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا نے کس طرح خلیفہ ہارون الرشید کو قائل کر لیا کہ شراب نوشی ایک سنگین جرم ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید ایسے افراد کو جانتے ہوں گے جو شراب کی لت میں مبتلا ہیں، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت بہلول دانا کی طرح آپ بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بڑی محبت اور سمجھداری کے ساتھ شراب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کریں، تاکہ وہ اس نقصان دہ عادت سے بچ سکیں
اور دین اسلام کے اصولوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس طرح آپ کا نام بھی لوگوں کی اصلاح کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ براہ کرم کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔